أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيقول ربنا جل في علاه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ عز و جل کا بے پناہ اور ہزارہ شکر احسان ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی اور عنایت سے ہمیں اپنے آخری اور سچے دین اسلام کا ماننے والا بنایا، ہمیں اپنے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اپنی آخری سچی آسمانی کتاب قرآن مجید سے نوازا۔ محترم حاضرین، اللہ عز و جل کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں، اگر کوئی آدمی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو یہ تم سے ہو سکنے والا کام نہیں۔ الغرض اللہ عز و جل ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گنتے نہ بیٹھیں، شمار کرتے نہ رہیں، بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں، چاہے وہ نعمتیں دنیاوی زندگی سے متعلق ہوں یا آخرت کی زندگی سے متعلق ہوں یا ظاہری نعمتیں ہوں، نظر آنے والی نعمتیں ہوں یا نظر نہ آنے والی نعمتیں ہوں، ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہی کہ آدمی اپنے دل سے اقرار کرے، اعتراف کرے، یہ مانے کہ یہ سب نعمتیں صرف اور صرف میرے رب ذوالجلال کی طرف سے ملی ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات، اپنی زبان سے بھی اقرار کرے، اعتراف کرے، بولے، بتائے کہ یہ نعمتیں میری کوشش نہیں، میرا کمال نہیں، بلکہ میرے رب کی طرف سے ملی ہے۔ دل سے اعتراف اقرار کے بعد زبان سے بھی اس کا اعتراف و اقرار کرے۔ اور تیسری چیز، اللہ عز و جل کی طرف سے ملی ہوئی نعمتیں چاہے کسی بھی قسم کی ہوں، آپ اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اور جو آدمی یہ کام کرے گا وہ صحیح معنی میں شکر گزار شمار ہوگا۔ اور جو آدمی شکر ادا کرے، اللہ عز و جل کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم،
اگر تم شکر گزاری اختیار کرو، اگر تم شکر کرو تو البتہ میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر عمل کی ضرورت، حرکت کی ضرورت ہماری طرف سے ہے۔ اور کوئی آدمی، مرد ہو کہ عورت، کسی نادانی میں، غفلت میں، نفس کی شرارت میں یا شیطان کے چکر میں پھنس کر اللہ کی نعمت کا اقرار نہیں کرتا، نہ دل سے نہ زبان سے، پھر اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، چاہے مال کی شکل میں ہو، منصب کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، تو ماں جان جائیے کہ وہ آدمی اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسے سب لوگوں کے لیے اللہ عز و جل انتباہ دیتا ہے، الٹیمیٹم دیتا ہے، کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفر کرو، ناشکری کرو، کفران نعمت کرو، میری نعمتوں کا غلط استعمال کرو، تو جان لو، تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ محترم حاضرین، میں نے حمد و صلوات کے بعد سورہ احقاف کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 12 اور 13۔ انہی 2 آیات کی روشنی میں مجھے کچھ باتیں آپ سے بولنا ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، جنہوں نے اقرار کیا، ایمان لایا، بھروسہ کیا کہ میرا رب، ہمارا رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، زبان سے، دل سے اس بات کا اقرار و اعتراف کر لینے کے بعد ثم استقاموا، پھر وہ جم گئے، جٹ گئے، ثابت قدم رہے، استقامت کے ساتھ اس پر باقی رہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت ان کے لیے کیا کیا باتیں بتاتا ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ایمان پر ثابت قدم رہے، جم گئے، جٹ گئے، ایسے لوگوں کے لیے کسی قسم کا ڈر نہیں۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ انہیں کسی قسم کا غم لاحق ہونے والا ہے، انہیں کسی قسم کی فکر نہیں، کیونکہ اللہ ان کا محافظ ہے۔ انہیں کسی قسم کا غم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ ان کا ناصر و مددگار ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، ایسے لوگ، وہی لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جنت میں سدا رہنے والے ہیں، جنت میں مستقل طور پر رہنے والے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، کس چیز کے بدلے میں، کس کام کے بدلے میں، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ عز و جل آیت کے آخری حصے میں فرماتا ہے جزاء بما كانوا يعملون، بدلے کے طور پر، اجر کے طور پر جو انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے کیا، اس کام کے بدلے کے طور پر اللہ رب العزت انہیں جنت سے نوازے گا، ہر قسم کے خوف سے انہیں محفوظ رکھے گا، اور کوئی غم انہیں لاحق نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے ایمان لانے کے بعد اللہ عز و جل ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، جم کر رہیں، ڈٹ کر رہیں، جٹ کر رہیں۔ ایمان لانے کے بعد اس میں کسی قسم کا شک، کسی قسم کا شبہ اور کسی بھی طرح ڈلمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ کہ میرا رب اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے، اگر ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی بھی میرا پروردگار نہیں ہو سکتا، میرا خالق نہیں ہو سکتا، میرا مالک نہیں ہو سکتا، میری زندگی اور موت کا مالک نہیں ہو سکتا، مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اگر مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے تو صرف اللہ رب العزت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میرا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ میرا تعلق لوگوں سے نہیں، اپنے رب سے ہے، میرا ایمان لوگوں کے بھروسے پر نہیں ہے بلکہ اللہ عز و جل کی ذات پر ہے۔ اس طرح ایمان والا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت جب بندہ استقامت اختیار کرتا ہے، مضبوطی کے ساتھ اپنی کہی ہوئی بات پر جم کر رہتا ہے،
تو اللہ عز و جل ہر طرح سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایمان کے بعد استقامت مطلوب ہے۔ استقامت کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا کہ ایمان لانے کے بعد ایمان پر جم کر رہنا، مضبوطی سے اس پر قائم رہنا۔ اب آئیے دوسرا قدم، اور ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ایمان دل کا کام ہے، دل کا عمل ہے، اور زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں۔ عقیدے کا تعلق دل سے ہے اور زبان سے بھی الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے ضروری کام ہے وہ عمل ہے۔ عمل ہے۔ دو آیتیں میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، دوسری آیت پر ذرا غور کیجئے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ آیت کے شروع میں جہاں استقامت کا لفظ اللہ نے ذکر کیا، استقامت کی بات بتائی، جم کر مضبوطی سے رہنے کی بات بتائی، دوسری آیت کے آخری حصے میں اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد استقامت کا تعلق عمل سے جوڑ دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان صرف زبان سے بول لینے کا نام نہیں ہے، صرف دل سے مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے مان لینے، زبان سے اقرار کر لینے کے بعد ضروری ہے کہ آدمی اس ایمان کے مطابق عمل کرے، اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اور زندگی گزارنے کی بات جب بتائی جاتی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ہم میں سے اکثروں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں جائیں گے تو پورے کے پورے مسلمان بن جائیں گے، اور بازار جائیں گے تو منمانی زندگی گزاریں گے، جب مسجد میں رہیں گے تو شریعت پر پوری طرح عمل کریں گے، شریعت کی پوری پابندی کریں گے، جب ہم مسجد سے باہر نکل جائیں گے، گھر میں جائیں، بازار میں جائیں، کہیں بھی جائیں تو ہم آزاد ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا فریب ہے، یہ نفس کی شرارت ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ پڑھیں گے، سنیں گے اور سمجھیں گے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ دین کسی جگہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان کا معاملہ مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ آپ مسجد سے نکل جائیں تو آزاد ہو جائیں، نہیں۔ جب اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر ہمارا مکمل یقین ہے تو ہم مسجد کے اندر بھی مسلمان رہیں گے، اور مسجد کے باہر بھی جہاں کہیں ہم رہیں ہم مسلمان رہیں گے۔